آج بات بہت زیادہ بگڑ گیا ہماری، پلیز آپ لوگ دعا کریے گا۔ بہت زیادہ بگڑ گئی ہے نا۔ رات کو یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ اور ان کی فیملی 11 بجے واپس آئی ہے وہاں سے، میلاد سے۔ سارا خاندان وہاں جمع تھا، تو میں نے یہ کہہ دیا ہے، میں نے کہا یہ منافقت اچھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو، ساتھ بیٹھتے ہو سارے، اور مجھے اس طرح کے کسی فوت کی شادی میلادوں پہ نہیں بلاتے بٹھاتے۔ میں اتنی بری ہوں۔ یہ کہہ کر میں چپ کر گئی ہوں، میرے ہسبینڈ لیٹ گیا، تو یہ جو چاول آپ لگ گئی ہوں نا، تو میں نے ہسبینڈ سے 3 سوال کیے ہیں، کوئی منہ موڑ لیا اس نے نا، میرے ہسبینڈ نے، کہ تم نے مجھے یہ کیوں کہا ہم منافقت کرتے ہیں، تم ہوتی کون ہو، دفع ہو جو، یہ وہ۔ مجھے غصہ اس قدر شدید آیا کہ میرا سر پھٹنے لگا کہ ایک تو میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں، آپ نے اپنی انا کی خاطر دوسری شادی کی، میری زندگی خراب کی، ایک میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، کمپرومائز کر رہی ہوں، اچھے گھر میں آپ نے اپنی فیملی کو رکھا ہے، مجھے اوپر کمرے میں رکھ لیا ہے، خرچہ مجھے روز 1 2 4 دن چھوڑ کے 200 روپیہ دیتے ہو، جس میں سے 100 روپیہ بچی چیز کھا لیتی ہے، 100 میں کیا کیا کروں، کیا کیا کھاؤں، کیا 100 کا کیا ملتا ہے، خرچہ نہیں دیتے، اور اکڑ بھی مجھے ہی دکھا رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا، میں گلی میں جا کے بیٹھ گئی۔ اب بار بار لوگ پوچھیں باجی کیا مسئلہ ہے، مجھے دکھ بھی، اور یہ بندہ میرے پیچھے نہیں آیا کہ تم کیوں بیٹھ گئی ہو۔ میں اندر پھر یہ گیا، اس کی بیوی گئی، میں اندر نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ آئیں گے تو میں اندر آؤں گی۔ اچھا میں اندر آئی، پھر ہماری لڑائی ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ اب صبح یہ ابھی آگے میں نے ناشتہ بریڈ کا بنایا، ابھی آئے گا، وہ اپنے ہسبینڈ کو دیا ہے، تو دے کے نیچے گئی ہوں تو اس کی بیوی کا موڈ خراب، بولی پہلے یہ تھا کہ ایک دن میں ہانڈی بناتی تھی اور ایک دن یہ، تو ہسبینڈ نے پوچھا کیا بنانا ہے، کہتی اب ایک جگہ پہ نہیں پکے گا، یہ نیچے نہیں آیا کرے گی۔ بس پھر میرا دماغ گھوم گیا کہ سارا دن شوہر تمہارے ساتھ نیچے رہتا ہے، جب چھٹی کرتا ہے دکان پہ کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے نا، سارا دن نیچے، 5 وقت کی نماز نیچے، کھانا نیچے، لیٹنا نیچے، خبریں نیچے دیکھنا، سب کچھ نیچے کرتے ہیں۔ اوپر آتے ہیں، پیچھے سے آپ لوگ آوازیں دیتے ہو فلانا بچہ بلا رہا ہے، فلانا بچے کو باہر سے لے آؤ، فلانی چیز لا دو، اٹھا دیتے ہو میرے پاس سے۔ میں نے کہا سارا ٹائم یہ نیچے دے رہا ہے بندہ، میں تم لوگوں کی خاطر، تم لوگ نیچے رہ رہے ہو سکون سے، میں نے کبھی منہ سے نہیں بولا کہ مجھے اس گھر سے حصہ چاہیے یا کچھ چاہیے، نہیں جی۔ پھر بھی میرا کوئی احسان ہی نہیں ان لوگوں پر، میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، تو لڑائی شروع ہو گئی ہماری۔ غلطی ادھر ہوئی کہ اس بندے نے میرے ابو کو میسج کر دیا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے لڑتی ہے، جھوٹی بات کر کے نا، کہ آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ سارا ٹائم مجھے دو۔ میں نے خدا کی قسم یہ نہیں کہا تھا، یہ تھا ناشتہ وہ میرے ہسبینڈ کا، میں نے یہ کہا تھا کہ آدھا ٹائم آپ اوپر دیا کرو، آدھا نیچے، آپ سارا ہی نیچے دیتے ہو نا۔ اچھا میرے ابو کا مجھے میسج آتا ہے، میرے ابو جی آپ لوگ انصاف کریے گا، کیا آپ لوگوں کے ابو بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ میرے ابو گالیاں دینا شروع ہو گئے مجھے اس بندے کے کہنے پہ، تم ایسی تم ویسی، گندی گالیاں جو میں وائی ٹی پہ نہیں لے سکتی نا۔ پھر میں نے بھی ابو کو آج کیا ہے، اچھا میں پہلے آپ کو میں نے بتایا پچھلی ویڈیو، میرے ابو ایسے ہیں کہ میری امی آج تک نا، میری امی کی شادی کو 40-42 سال ہو گیا، میری امی شادی آج تک باہر نہیں نکلی، بازاروں میں نہیں گئی، اپنے حق کے لیے آواز میری ماں نے نہیں اٹھائی، اپنے لیے کچھ مانگ نہیں سکی۔ ہماری شادیاں ہوئی ہیں تو ہمارا لوگوں کی مائیں جہیز بناتی ہیں، وریاں بناتی ہیں، میرے باپ نے باہر سے سارا کچھ بنا کے ہمارے سسرال بھیج دیا، میری ماں کو اختیار نہیں دیا، مطلب گاؤں ٹائپ کے ہیں نا، ان کے ہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، ایسے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، میرے ابو کی وجہ سے ہماری زندگی بہت خراب تھی، میرے لوگ مجھے غلط کہیں گے، میں اپنے باپ کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے ابو اندر آتے تھے تو ہم بچے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تھے، آج اسی لیے شاید عادت بن گئی ہے، درود شریف اس لیے پڑھتے تھے کہ کوئی لڑائی نہ ہو،
کسی بات پہ مار کٹائی نہ ہو. میرے ابو کمرے میں بند کر کے نا کنڈی لگا کے مارتے تھے، جس کو بھی مارنا ہو. ہم درود شریف پڑھتے رہتے تھے. اگر نیل کٹر نہیں مل رہا تو میرے ابو نے گالیاں شروع، مار کٹائی شروع. اگر پانی کا گلاس گندا ہے تب مار کٹائی شروع. اگر کسی کام میں دیر ہوگی میری ماں کو مارنا، ہمیں مارنا. میرے باپ نے ہماری زندگی بچپن خراب کر دیا ہمارا. ہم نے بہت اوکھا بچپن گزارا تھا، اور اسی باپ نے میرا دوسری دفعہ گھر، پہلے بھی اسی باپ نے مجھے زبردستی پہلے شوہر کے گھر سے لے کے گیا تھا. میں نہیں جانا چاہتی تھی. میرا شوہر، وہ گھر میرے نام تھا نا، میرا باپ کہتا تو میرے شوہر کو کہتا تم دفعہ ہو جو اپنی پہلی بیوی لے کے، دوسری بیوی لے کے، جو میرا پہلا شوہر تھا اس کو، یہ میری بیٹی کا گھر ہے، وہ نہیں جائے گی. یہ نہیں کہا، بلکہ مجھے اجاڑ کے لے گیا. آج پھر مجھے گالیاں دے رہا ہے. بجائے اس بندے کو کہے کہ تم نے دوسری شادی کی ہے جھوٹ بول کے، تم ہماری بیٹی کو رینٹ پہ رکھ لو، علیحدہ رکھ لو. خدا کا خوف کھاؤ. میں کسی کا حق نہیں مانگ رہی، اللہ پاک کی قسم. بس یہ کرو، ان کا ٹائم ان کو دو، میرا ٹائم مجھے دو. ایک دن سیدھا میرے گھر آؤ، رات رکو، اگلے رات سیدھا ان کے گھر آؤ، رات رکو. میں کہوں نا کہ اس فیملی کو ٹائم نہ دو تو وائی ٹی والو آپ بھی انصاف کرنا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں یا ٹھیک کہہ رہی ہوں. اگر میں کہوں نا کہ ان بیوی بچوں کو ٹائم نہ دوں تو میں ظالم ہوں، میں بری ہوں. میں یہ نہیں کہتی، میں کہتی ہوں مجھے میرا ٹائم دو، ان کو ان کا دو. اچھا، میرے ابو نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، اور پھر میں نے ساری پرانی باتیں آج ابو کو سنائی. میں نے وائس کی ہے، میرے ابو نے مجھے گالیاں دی وائس پہ، میں نے بھی کی ہے. میں نے کہا اگر آپ اعتماد دیتے، آپ ہمیں نہ مارتے، نہ گالیاں دیتے، تو اب آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹی تیرا گھر اجڑیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تم خرچہ چاہتی ہو، ہم تمہیں علیحدہ کرائے پہ گھر لے کے دیتے ہیں. تم اپنے بھائیوں کو ساتھ رکھ کے، جو کنوارے بھائی ہیں، تم اپنی بیٹیاں پالو، اسکول پڑھاؤ، ہنسی خوشی زندگی گزارو. تم دوسری شادی کیوں کر رہی ہو؟ میرا بچہ تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارو. بجائے یہ کرنے کے، میرے باپ نے میرے تائے چاچوں کو پاس بٹھایا، مجھے گندی گالیاں دی. میں اپنے حق میں بولتی تو مجھے مارا جاتا. بجائے مجھے اذیت دیتے. نظروں سے اذیت بہت بری ہوتی ہے وائی ٹی فیملی. زبان کی اذیت بھی اور نظروں کی اذیت بھی بہت بری ہوتی ہے. گالیوں کی اذیت بھی ضروری، کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھائے تو وہ اذیت نہیں ہوتی، مارے کٹائی کرے وہ نہیں. نظروں کی اور گالیوں کی اذیت بہت بری ہوتی ہے. آپ لوگوں نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا تھا، مجبوراً میں نے بچیاں بھیجی ان کے باپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے میری بچیوں کا مستقبل تباہ کر دینا ہے. تو میں نے آج ساری میسیج پہ، میرے باپ نے کہا خبردار تم آئی آ، مطلب میرا میکا بھی ختم. سسرال تو پہلے ہی میرا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے لے کے گئی، آتے جاتے نہیں ہیں. سسرال پہلے ہی میرا نہیں ہے. پھر بھائیوں کو میں نے میسیج کیا، میں نے کہا آج کے بعد میرے سے تعلق نہ رکھنا کوئی بھی. آپ لوگ میرا انصاف نہیں کر سکتے؟ بچائے اس بندے کو فون کر کے کہو کہ ہماری بیٹی کو رینٹ پہ رکھو، یا اس کو اس کا حق دو. یہ جو بریڈ کے پیس 4 نظر آ رہے ہیں نا، یہ نیچے اپنے بچوں کے لیے لائے تھے کہ وہ اسکول لے کے جاتے ہیں. تو اس میں سے میں 2 اپنی بیٹی کے لیے لے آتی ہوتی ہوں اوپر جنت کے لیے، اور یہ 3 بچ گئے تھے تو یہ اپنے لیے لائے تھے کہ مجھے روٹی نہیں بنا کے دینا، مجھے یہ بنا دو. تو میں نے ان کو ناشتہ دیا تھا. میں نے ابھی تک خود نہیں کیا، اب 2 بج گئے ہیں. یہ 2 کا ٹائم ہے جب میں وائس اوور کر رہی ہوں، صرف اس ٹینشن سے کہ مجھے اتنی آج پریشانی ٹینشن ان سب نے دی ہے. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرتے جاؤ جو بھی دیکھ رہے. کل والی ویڈیو میری 150 بندے نے دیکھی، کاش کہ وہ 150 بندہ پورا 150 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیتا. آپ لوگوں کا کیا جائے گا؟ میں چینل مونٹائز کرا دو یار ایک دفعہ، تاکہ میں اپنی بچیاں لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں، کسی کی اذیت نہ سہوں، کسی کی گالیاں نہ سنوں، کسی کی زبردستی مار کٹائی نہ دیکھوں. مجھے ہسبینڈ نے آج مارا بھی ہے صرف اس لیے کہ میں اپنے حق پہ بولتی ہوں. تو پلیز آپ لوگ میرا ساتھ دو، مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرو. میں نے اتنے
اتنی کسی سے ریکویسٹ کبھی نہیں کی چینل کی، لیکن اب کر رہی ہوں کہ سبسکرائب کر دو، اس کو شیئر کر دو، صرف ایک دفعہ آپ لوگ مونٹائز کروا دو، انشاءاللہ اللہ پاک ویوز بھی دے گا، مجھے اتنا دے گا کہ میں اپنے گھر والی ہو جاؤں گی، اس پوری دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں گی۔ میرے باپ نے کہا خبردار یہاں تم آئی اب اجڑ کے، تو میں نے کہا میں نہیں آؤں گی، یتیم خانے دی سینٹر کھلے ہوئے ہیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی اپنی بیٹی لے کے، میری بچیوں کے سر پہ تم لوگ ہاتھ نہ رکھو، میری بچیاں تم لوگوں نے مجھ سے دور کر دی، میرے گھر اجاڑ دیے، مجھے دوبارہ شادی پہ مجبور کیا، مجھے اب اس بندے کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، تو بس یہ بندہ میرے ساتھ اتنا کر دے نا، ہنس کے بولا کرے، میرے احسان کو بھی مان لے کہ تم اس گھر میں میری وجہ سے تکلیف میں ہو۔ ظاہر ہے خود سوتے ہیں رات کو بستروں میں سردیوں میں، ان کا واش روم ان کے سرانے ہوتا ہے کمرے میں، مجھے اتنی دور سے واش روم آنا پڑتا ہے رات کو سردی میں اٹھ کے، مجھے اتنی دور سے گرمی میں دوپہر کو کچن میں کام کرنا پڑتا ہے، اتنی میں اس بندے کی خاطر قربانیاں دے رہی ہوں، پھر یہ بندہ میرے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، میں جب کوئی چیز پیسے مانگتی ہوں 100-200 کے علاوہ مجھے دیتا نہیں ہے، پھر مجھے بتائے نا میں بولوں نا تو کیا کروں، انسان ہوں نا، فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میں صبر شکر سے گزارے کرتی رہوں۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور میرے لیے دعا لازمی کریے گا، لازمی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، بس میں کسی کے حقوق نہ لوں، کسی کے ساتھ میں ظلم نہ کروں، بس اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میری پریشانیاں دور کرے، اللہ آپ لوگوں کی بھی پریشانیاں دور کرے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔